عام طور پر یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف خلافت کو بچانے کے لیے کوفہ کی طرف گئے، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اہل عراق اور اہل کوفہ کی سازشوں کا علم تھا۔ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے اور کوئی صلح کی اور امن و امان کی صورتحال نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں، وگرنہ وہ خود یزید کی بیعت کا اقرار وعدہ کر چکے تھے اور وہ اپنی بات سے پھرنے والے نہ تھے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اہل کوفہ، اہل عراق جو انہیں بار بار خطوط بھیج کر بلا رہے ہیں، مقصد حسین رضی اللہ عنہ کو اعلی کار بنانا ہے، خلیفہ بنانے کے چکر میں انہی کے جان کے در پہ تھے، اور یہ بات حسین رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کر دی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب میرا خون بہایا جانا یقینی ہے تو بہتر ہوگا کہ مکہ میں میرا خون نہ بہے، اور شہادت کے مرتبے کے ساتھ ساتھ اخروی سعادت کے ساتھ امت کی منفیت کی بھی کوئی راہ نکالی جائے۔ تو اس پیش نظر حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کل 3 راستے تھے۔ نمبر 1، جہاں پر ہیں وہیں رہیں اور مستقبل کے حالات اللہ کے سپرد کر دیں۔ نمبر 2، کسی سرحد پر جا کر مجاہدین کے ساتھ جہاد کرتے اور شہادت پاتے، اس طرح مکہ کی سرزمین میں ان کا خون نہ بہتا اور ان کی شہادت سے امت کا بھی بھلا ہوتا۔ نمبر 3، کوفہ جا کر وہاں رہیں اور اہل کوفہ پر کنٹرول حاصل کریں اور انہیں سمجھا بجھا کر کسی بھی ممکنہ صورت پر عمل کر کے انہیں اسلامی حکومت کے تابع رکھیں، جیسے ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ایسی صورت میں شہادت کے ساتھ امت کی بھی منفیات ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے آخری صورت کو ترجیح دی اور یہی فیصلہ کیا کہ مکہ میں اپنا خون بہنے نہیں دیں گے، بلکہ مکہ سے باہر شہادت پائیں گے اور اپنی شہادت کو ذخیرہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ امت کے حق میں بھی مفید ثابت کریں گے۔ اسی مقصد کے تحت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام اگرچہ مخلصانہ تھا لیکن بہت ہی پرخطر تھا، اسی لیے بعض خیر خواہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں مکہ نہ چھوڑوں گا تو یہیں پر میرا خون بہا دیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس مقدس سرزمین پر میرا خون نہ بہے۔ معجم الکبیر للطبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے روانگی کوفہ کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا اگر میری اور آپ کی شان کے خلاف نہ ہوتا تو میں آپ کو پکڑ کر رکھتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں فلاں فلاں مقام پر قتل کر دیا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حسین رضی اللہ عنہ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مشن یہ تھا کہ اہل کوفہ پر کنٹرول حاصل کر کے انہیں کسی طرح حکومت وقت کے ماتحت کر دیں، تاکہ جو اتحاد و اتفاق اور صلح کا راستہ حسن رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوا تھا اس کی تجدید ہو جائے۔ آسان الفاظ میں آپ کہیں تو اہل کوفہ حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر صفین کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی حسن کی تاریخ دہرانے کے خواہش مند تھے۔ ابن سعد نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے ہیں، کوفہ سے کچھ لوگ ان کے پاس جا کر انہیں خلافت کی امید دلا رہے ہیں اور آپ اہل کوفہ کی سازشوں سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے آپ حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھائیں اور روکیں۔ جواباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ آپ کے خلاف نہیں آ رہے بلکہ وہ اصلاح کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کوفہ خلیفہ بننے کی نیت سے جا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد اہل کوفہ کی شر انگیزی پر قابو پانا اور امت کے مابین متوقع خون ریزی کو روکنا تھا۔ اہل کوفہ چاہتے تھے کہ وہ ابن سبا کی تاریخ دہرا کر امت مسلمہ میں تباہی پھیلائیں، اور حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی تاریخ دہرا کر امت کو متحد اور عالم اسلام میں امن و امان کو قائم کر سکیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ابتدا میں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو ابتدا میں ان کی خوب مقبولیت ہوئی، جیسے سازشی لوگ کرتے ہیں کہ پہلے آؤ بھگت اور پھر مقصد پورا کرنا۔ اب مسلم بن عقیل نے شروع کے جو وہاں حالات دیکھے تو حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ کوفہ آ جائیں، حالات آپ کے موافق ہیں۔ یہ پیغام ملتے حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن راستے ہی میں معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں
اور ان کے ساتھ اہل کوفہ نے غداری کی۔ یہ خبر پاتے ہی حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ کوفی جو آپ کو لینے کے لیے آئے تھے اور آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک طرف تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو انتقام کا نعرہ دیا، کہنے لگے ہم ہرگز واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انتقام لے لیں یا ہمارا بھی وہی انجام ہو جو ہمارے بھائی کا ہوا۔ دوسری طرف ان کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یقیناً آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، یعنی ان کا تو غلطی میں ہو گیا، لیکن آپ اگر کوفہ پہنچ جائیں تو لوگ آپ کی اطاعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ امت کے بیچ اتحاد قائم کرنے اور انتشار کے خاتمے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ آگے روانہ ہوئے۔ قادسیہ کے قریب پہنچے تو آپ کو بعض اعرابیوں سے معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی نازک ہیں، وہاں جانا مناسب نہیں، اس لیے آپ نے یہاں سے دمشق کا رخ کیا جہاں یزید بن معاویہ موجود تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ دمشق کی طرف رواں دواں تھا۔ آگے گئے تو حر بن یزید سے ملاقات ہوئی جو انہی کی تلاش میں نکلا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید کو بتایا کہ اہل کوفہ ہی نے مجھے خطوط دے کر بلوایا، میں خود نہیں آیا۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ انا واللہ ما ندری ما هذه الكتب التي تذکر، کہ اللہ کی قسم ہمیں کچھ خبر نہیں کہ آپ کن خطوط کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے عقبہ سے کہا اے عقبہ ان 2 بوریوں کو نکالو اور اس میں سے جو خطوط ہیں یہ دکھاؤ۔ تو اس نے 2 بوریوں کو کھولا اور اس میں سے جو خطوط نکلے وہ حر بن یزید کے سامنے پھیلا دیے۔ حر بن یزید نے اصرار کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ دمشق نہ جائیں اور اس کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلیں، یہ کوفہ کا گورنر تھا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ دمشق جانے پر ہی مصر رہے۔ آگے بڑھتے رہے، جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بھیجے گئے عمر بن سعد رحمہ اللہ اور اس کے ماتحت سپاہیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ عمر بن سعد نے ان سب کو روک لیا اور آپس میں بات چیت ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر بن سعد میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو، مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، اگر یہ منظور نہیں تو مجھے سرحد پر بھیج دو، میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیں ہیں، جانے دیں نہیں، یعنی میں خود کوئی بغاوت کر کے نہیں جا رہا بلکہ آپ مجھے اپنی سپاہیوں کی حفاظت میں بھیج دیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین یزید کے پاس بھیج دیں تاکہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں، اور یہ تینوں باتیں لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو ارسال کر دیں۔ عمر بن سعد رحمہ اللہ نے حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں پیشکش لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ کر دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے پڑھا تو فوراً بول اٹھا کہ یہ ایسے شخص کا خط ہے جو امیر المؤمنین کا خیر خواہ اور امت مسلمہ پر مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات قبول کی، یعنی ابن زیاد نے تیسری بات کی منظوری دے دی کہ قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کو بحفاظت یزید تک پہنچایا جائے۔ کوفیوں نے جب دیکھا کہ ابن زیاد نے آپ کو دمشق جانے کی اجازت دے دی ہے اور آپ دمشق یزید کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ تمام معاملات جب یزید کو پتہ چلیں گے تو ان تمام لوگوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت کی دعوت دی تھی اور خفیہ طور پر یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کی سازش رچائی تھی۔ اس لیے ان کوفیوں نے سوچا کہ کسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے پاس جانے سے روک دیا جائے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تو ان کے خطوط بھی موجود تھے کہ جس میں واضح طور پر ثبوت تھا کہ یہ آپ کو کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے نہیں، خلیفہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ امت میں اصلاح اور اتحاد کی صورت نکالنے کے لیے نکلے تھے۔ کوفیوں کی سازشیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگ حسینی قافلے میں بھی شامل کیے ہوئے تھے اور فوجی دستے میں بھی۔ انہوں نے موقع پاتے ہی یہاں بھی وہی کیا جو جنگ جمل کے موقع پر وہ کر چکے تھے، ایک سازش کے تحت حسین رضی اللہ عنہ ہی کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ فوجی دستے کے جو مخلصین لوگ تھے وہ فوراً الگ ہو گئے اور حسینی قافلے کے بچاؤ میں لگ گئے۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 30 بتائی جاتی ہے، جن میں حر بن یزید سر فہرست تھا۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ فوجی دستے کے لوگ بھی حسینی قافلے پر حملہ آور ہیں تو فوراً حسینی قافلے کے بچاؤ میں لگ گیا اور حملہ آوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، تمہارا برا ہو، تم حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہو اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے خیال کیا کہ تم ان کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑاؤ گے، پھر تم نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوجی دستے میں بھی کچھ صبائی کوفی موجود تھے اور موقع پا کر انہوں نے قافلہ حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، اللہ ہمارے اور ان لوگوں کے بیچ فیصلہ کر دے جنہوں نے ہمیں بلایا
تاکہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن یہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا مقابل اور مخالف کہہ رہے ہیں جنہوں نے خطوط لکھ کر بلوایا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے مصداق نہ تو عمر بن سعد ہو سکتے ہیں، نہ ابن زیاد اور حر وغیرہ، کیونکہ ان لوگوں نے تو نہ آپ کو خط لکھا تھا نہ آپ کو بلوایا، الٹا انکار کیا اور خط دے کے کہ یہ کون سے کیسے خط ہیں جو ہم نے لکھے نہیں اور آپ کو بلایا گیا ہے اور انہیں پتہ تک نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا تھا، انہی کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے شہید کیا، اور عمر بن سعد رحمہ اللہ کا تو شہادت حسین پر زار و قطار رونا بھی ثابت ہے۔ عمر بن سعد رحمہ اللہ جب حسین رضی اللہ عنہ کے قریب بڑھے تو انہیں دیکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب نے کہا، اے عمر بن سعد، کیا حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے جائیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں عمر بن سعد کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، وہ ان کے گالوں اور داڑھی پر بہے جا رہے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی کوششیں کر رہے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ کوفی ہی تھے، ان میں کوئی بھی شامی موجود نہ تھا۔ فضائل الصحابہ میں شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے عراقیوں کوفیوں پر لعنت کی اور کہا، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں ذلیل کیا، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، ابو نعیم نے بیان کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں موجود تھا، ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا۔ فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، مچھر کی جان لینے کے توان کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ہما ریحانتاش من الدنیا، یہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مختصراً یزید کے خلیفہ بننے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، آپ سے بیعت یزید کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے اگلے دن مجمع عام میں بیعت کی خواہش ظاہر کی تاکہ یہ بات سب کے علم میں آ جائے، لیکن اگلے دن حکام آپ کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ عمرہ وغیرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور کوفیوں نے سنا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے، تو ان کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا استعمال کر کے ایک بار پھر امت میں خون ریزی کا پروگرام بنایا، اور اس کی خاطر حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھی اور خطرے کی بو محسوس کی تو فیصلہ کیا کہ اہل کوفہ جس برے اقدام کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اس سے روکنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے تاکہ امت میں اتحاد و اتفاق باقی رہے اور کسی قسم کا فتنہ رونما نہ ہو۔ اس غرض سے آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کی نیت اگرچہ نیک اور مخلصانہ تھی، لیکن چونکہ یہ ایک پرخطر کام تھا، اسی لیے خیر خواہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ نے بھی ان مشوروں میں وزن محسوس کیا، اسی لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو شروع میں ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے فوراً حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلوا لیا کہ آپ آ سکتے ہیں، ماحول سازگار ہے، یہ آپ کی بات کا احترام کریں گے اور اتحاد کا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ آپ کوفہ روانہ ہوئے۔ ادھر اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل پر دباؤ ڈال کر انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر قصر حکومت پر حملہ کر دیا اور عین وقت پر مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ راستے ہی میں تھے کہ انہیں اس قتل کی خبر ملی۔ یہ خبر ملتے ہی آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن جو کوفی آپ کو لینے آئے تھے انہوں نے ایک طرف تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو انتقام کا نعرہ دیا، دوسری طرف حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ورغلایا کہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، آپ اچھائی کی امید رکھیں اور سفر جاری رکھیں۔ مجبوراً آپ کو چلنا پڑا۔ قادسیہ کے قریب پہنچے تو بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ کوفہ کے حالات انتہائی نازک ہیں، وہاں جانا بڑا خطرناک ہے۔ یہ سن کر آپ نے راستہ بدل لیا اور کوفہ کی راہ چھوڑ کر دمشق کی جانب روانہ ہوئے، جہاں یزید بن معاویہ رحمہ اللہ خود موجود تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے خیر کی توقع تھی۔ راستے میں آگے آپ کی ملاقات حر بن یزید سے ہوئی، آپ نے خطوط وغیرہ کا احوال بتایا اور پھر سفر کو جاری رکھا۔ آگے کربلا کے مقام پر جب پہنچے تو عمر بن سعد اور اس کے سپاہیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ حسین رضی اللہ عنہ اور عمر بن سعد کی بات چیت میں یہ طے ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے قافلے کو بحفاظت یزید تک پہنچایا جائے۔
امن و اطمینان سے آگے بڑھنے لگے۔ کوفیوں صبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس بیعت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے خطوط بھی ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے ہنگامہ برپا کر کے حسین